السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور سامعات، عقائد سے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی، جس میں گزشتہ درس میں ہم نے تمائم، تعویذ اور رقیہ کے سلسلے سے چند باتیں معلوم کی تھیں کہ رقیہ وغیرہ جو کیا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک رقیہ جو کہ جائز ہے، اور ایک رقیہ جو ناجائز ہے، حرام ہے، اور اگر اس میں جن شیاطین کا استعمال کیا جائے، ان کا سہارا لیا جائے، جو عموماً جادوگر وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر وہ شرک اکبر تک پہنچتا ہے، چونکہ ہمارے عقائد کا بگاڑ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رقیہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ رقیہ کے حوالے سے ایک بات ہم کو یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض لوگوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ فلاں جو شخص ہے، فلاں علاج کرنے والے ہیں، وہ بڑا زبردست علاج کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی قرآن پڑھنے والا ہے، اور دوسرا ایک علاج کرنے والا ہے، وہ بھی قرآن پڑھنے والا ہے، لیکن اصل میں ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ زیادہ مشہور ہے اور اس کے اندر زیادہ اثر ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے وغیرہ، اس انداز میں تصور کیا جاتا ہے، اور بات ذہن میں آتی ہے۔ حقیقت میں یہاں پر مسئلہ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ذات سے متاثر ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں پڑھے تو کم ہوگا، فلاں پڑھے تو کم نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رقیہ میں علاج اگر مؤثر ہونا ہے تو وہاں پر اہل علم تین باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر یہ تینوں باتیں ہوں تو پھر وہاں پر اثر ہوگا، علاج ہو کر رہے گا۔ پہلی چیز وہاں پر یہ کہ پڑھنے والے کا عقیدہ درست ہو، پڑھنے والا صحیح العقیدہ ہو۔ اگر پڑھنے والا صحیح العقیدہ نہیں ہے، اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، تو وہ جو دعائیں پڑھ رہا ہے یا پھر جو بھی چیزیں ہوں گی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہاں پر جو کہی جاتی ہے، اہل علم نے جو ذکر کیا وہ یہ کہ جو مریض ہوتا ہے، مریض کو یقین ہو کہ یہ جو علاج میرا ہو رہا ہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے یا پھر احادیث میں جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان احادیث کے ذریعے سے، تو پھر وہاں پر علاج ہو کر رہے گا۔ یعنی کہ نفسیات کی یہاں پر بات ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ انسان کبھی اگر یہ تصور کر لے، یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ میں بیمار ہو رہا ہوں یا پھر میں مریض ہوں، گرچہ کہ وہ صحیح سالم رہے گا لیکن وہ اپنے آپ کو بیمار محسوس کرے گا، بیماری والا وہ محسوس کرے گا۔ انسان کی نفسیات ایسے ہوتی ہیں، انسان کی نفسیات ذہن میں جو بات لے لے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کو وہاں پر خندہ پیشانی سے ملنا، ہنستے مسکراتے ہوئے ملنا، اور یہ کہنا کہ آپ کے اندر کافی سدھار محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ گرچہ کہ وہ بیمار ہے لیکن وہ ہماری باتوں کو سن کر وہ مطمئن ہو جائے گا، اور اس کے اندر ہمت، حوصلہ وہ جاگے گا، جس کی وجہ سے آدھی بیماری وہیں پر اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اہل علم نے اس کو ذکر کیا، ماہرین نے اس کو ذکر کیا۔ تو بہرحال جہاں پر راقی پڑھنے والے کا وہاں پر عقیدہ درست ہونا چاہیے، وہیں پر جو علاج جس کا ہو رہا ہے اس کے اندر بھی یقین کی کیفیت ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کو ضرور اثر ہوگا۔ یہ بات اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور تیسری چیز جس کا اہل علم نے ذکر کیا وہ یہ کہ مناسب آیتوں کا انتخاب کرنا۔ مناسب آیتوں کا انتخاب کرنا، یقیناً قرآن مجید یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن جو جنات ہوتے ہیں ان کی کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے انسان ہیں، انسان کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی کمزوری کچھ اور ہوتی ہے تو بعض کی کمزوری کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی جنات اور شیاطین کو بھی
بعض آیتیں ان کے حساب سے، ان کی سوچ کے لحاظ سے ان کو لینا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی جن شیطان غیر مسلم ہے تو ایسے جنات کے لیے کفر والی آیتیں، کفر پر جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، ذکر فرمایا، ایسی آیتوں کا انتخاب کریں گے تو ان کے لیے وہ عذاب اور تکلیف دہ ثابت ہوں گی۔ ورنہ اگر کوئی مسلمان جن اور اس کے لیے کفر کی آیتیں استعمال کر رہے ہیں، بھئی پہلے سے وہ مسلمان ہیں تو اس کو زیادہ اثر، یہاں پر اثر ہوگا اس کو بھی، لیکن مناسب آیتوں کا انتخاب اگر کیا جائے تو پھر تب جا کر وہاں پر اثر ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ہیں تو پھر علاج ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن لوگوں کی جو ذہنیت ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس جائیں گے تو علاج صحیح ہوگا، یا پھر فلاں علاج کرتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر، آپ اندازہ کیجئے کہ شیاطین اس راستے سے بھی بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجرب آزمودہ طریقہ ہے۔ میں بھی کبھی رقیہ شرعیہ کیا کرتا تھا تو وہاں پر ایک مریض کی زبان سے جن اور شیطان کا یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے رقیہ کیا، لیکن ان کے رقیہ پڑھنے میں اتنی زیادہ تکلیف ہم کو نہیں ہوئی جتنا کہ تمہارے پڑھنے سے ہو رہی۔ مطلب یہ کہ پڑھنے والے کو وہ اس گمان میں لگا دیتا ہے کہ اثر میری اپنی زبان کا ہے، حالانکہ اثر کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو شیطان کوئی موقع جانے نہیں دیتا۔ تو رقیہ وغیرہ کا معاملہ جو ہے یہ بھی نازک مسئلہ ہوتا ہے، انسان مجبوری کی حالت میں سارے کام کراتا ہے، طبیعت کا مسئلہ یقیناً مجبوری انسان کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے عقائد میں بگاڑ کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ تو جائز رقیہ کیا ہے، ناجائز غیر شرعی رقیہ کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے گزشتہ درس میں رکھی گئی۔ وہیں پر تمائم، تعویذ اور گنڈوں کے تعلق سے، تعویذات کے تعلق سے بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور تعویذات کے حوالے سے بعض لوگ اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ بعض تعویذات جو غیر شرعی ہوتا ہے اور بعض تعویذات جو قرآن وغیرہ کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اس کو لکھ کر گلے میں لٹکائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بات احادیث کی روشنی میں ذکر کی تھی کہ تعویذ چاہے قرآن کی ہو چاہے غیر قرآن کی ہو، دونوں کا استعمال کرنا، دونوں کو لٹکانا یہ غیر شرعی ہے، اور کبھی یہ شرک اکبر تک پہنچتا ہے تو کبھی یہ شرک اصغر تک پہنچتا ہے۔ شرک اکبر کب بنے گا؟ شرک اکبر اس وقت بنے گا اگر کوئی تعویذ لٹکانے والا یہ نیت کے ساتھ تعویذ لٹکائے، اپنے گلے میں پہنے، ہاتھ میں تعویذ لٹکائے، یا پھر اپنی گاڑی کو باندھے، بہرحال جس انداز میں بھی وہ تعویذ کو لٹکاتا ہو، اس کی نیت یہ ہے کہ یہ تعویذ کے اندر یہ اثر ہے، یہ فلاں کا دیا ہوا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس دھاگے کے اندر یہ اثر ہے کہ یہ میری بیماری کو دور کر سکتا ہے، یا پھر مجھ سے نقصان کو، مجھے اپنے آپ کو مجھے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ بذات خود جو طاقت ہے، جو پاور ہے، وہ کس کے اندر مانتا ہے؟ اس تعویذ کے اندر مانتا ہے۔ تو پھر یہ شرک اکبر تک پہنچے گا، اور ایسا بندہ، ایسا یقین رکھنے والا شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ بچ گیا، میں سفر میں تھا، حادثہ ہو گیا، لیکن جان میری بخشی ہو گئی۔ کیسے؟ امام ضامن میرے ہاتھ میں بندھا ہوا تھا، اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ آج میں باقی نہیں رہتا، آج میری جان چلی جاتی۔ بہت سارے لوگوں سے آپ نے ایسا تبصرات سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں سے آپ نے ایسا سنا ہوگا۔ حقیقت میں یہاں پر وہ کیا مانتا ہے؟ یہ تعویذ کے اندر یہ طاقت تھی کہ اس کو اس کی جان جانے سے اس نے روک لیا۔ اگر یہ عقیدہ کسی کا ہو تعویذ کے حوالے سے تو پھر یہ شرک اکبر تک پہنچے گا۔ اور اگر یہ ماننا ہو کہ یہ تعویذ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے کو جب میں اپناؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذریعے کے ذریعے سے مجھ کو فائدہ پہنچائے گا، تو یہاں پر اہل علم نے بتایا کہ یہ شرک اصغر تک پہنچے گا، یہ شرک اصغر ہوگا۔ کیوں؟ یہ شرک اکبر نہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوگا۔ یہ یقین رکھنے کے بعد بھی وہ گنہگار ہے، وہ معاصی کرنے والا ہے، لیکن اس کو مشرک یا کافر نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کو سبب مانا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ سبب بنایا، اور نہ ہی وہ سبب تجربے سے حسی طور پر اس کا سبب ہونا ثابت نہ ہوا ہو۔
انشاءاللہ سبب کے حوالے سے تفصیل میں کچھ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. تو بہرحال تعویذات کی وجہ سے بھی انسان اپنے عقائد وغیرہ میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، تو اسی لیے اس کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی گئی. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے، نظر آتی ہے، وہ ہے حلقہ، کڑے وغیرہ ہاتھ میں پہننا. ہاتھ میں جو کڑے وغیرہ پہنے جاتے ہیں، جی ہاتھ میں جو کڑا پہنا جاتا ہے، چاندی کا ہو، تانبے کا ہو وغیرہ، اور اس کے ذریعے سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کڑا مجھ کو نظر بد سے بچائے گا، یہ کڑا مجھ کو کمزوریوں سے بچائے گا، یہ کڑا جب میں پہنوں گا تو فلاں بیماری سے میں بچا ہوا رہوں گا. حلقہ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے. اگر کسی کا ایسا یقین ہو، اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہو کہ فلاں کڑا اگر میں پہن لیا، فلاں درگاہ سے خریدا ہوا ہے، فلاں مزار سے خریدا ہوا ہے، فلاں پیر اور مرشد نے اس پر دم کیا ہوا ہے، فلاں حضرت نے دیا ہوا ہے، اگر یہ خیال کرتے ہوئے کسی نے کوئی دھاگا، کوئی کڑا وغیرہ پہنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی بیماری میں مزید اضافہ کرنے والا ہے، اس کی کمزوری میں مزید اضافہ کرنے والا ہے، اس کی کمزوریاں دور نہیں ہوں گی. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، کہا قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن سے تم پکارتے ہو، دعا کرنا، دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعائے عبادہ اور دوسرا ہے دعائے مسئلہ. غالباً یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی؟ دعائے عبادہ اور دعائے مسئلہ کوئی بتائیے، اگر نہیں بتایا تو اس کو میں دہرا دوں گا، میرے ذہن میں ہے اس کو میں دہرا دیا، اور میں اگر دہرا دیا ہوں تو آپ لوگوں سے سننا چاہوں گا انشاءاللہ. جی دعائے عبادہ کہا جاتا ہے ہر عبادت، اس کو دعا کہیں گے ہم. جیسے ابھی ہم نے نماز ادا کی تو یہ بھی دعا ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ بھی دعا ہے، اس کو کہا جاتا ہے دعا عبادہ، یعنی کہ ہر عبادت اس کو دعائے عبادت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ ہے دعائے مسئلہ، دعائے حاجہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ انسان اپنی ضرورت کا سوال اللہ رب العالمین سے جو مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے صحت دے دے، اے اللہ مجھ کو نقصانات سے محفوظ رکھ، اے اللہ میری اولاد کو محفوظ رکھ، یا اللہ میری آخرت کو محفوظ رکھ، مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ، یا پھر میری فلاں ضرورت ہے، میری اس ضرورت کو تو پورا کر لے. انسان اپنی ضرورت کا سوال جو اللہ سے کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے دعائے مسئلہ. مسئلہ مطلب سوال کرنا، مسئلہ مطلب سوال کرنا. تو ہاتھ اٹھا کر جو دعا کیے جاتے ہیں اس کو دعائے مسئلہ کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دعا کی جو دوسری قسم ہے دعائے عبادہ، ہر عبادت کو دعا کہا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس کو دعا کیوں بول رہے ہیں؟ حالانکہ دعا کے معنی آپ جانتے ہیں، سوال کرنا. دعا کس کو بولتے ہیں؟ سوال کرنے کو، مانگنے کو. ہم اللہ سے اپنی ضرورت کا سوال کرتے ہیں، اسی لیے اس کو دعا کہتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ کہ ہم نماز کو بھی دعا بول رہے ہیں، روزے کو بھی دعا بول رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کو بھی دعا بول رہے ہیں، صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں اس کو بھی دعا بول رہے ہیں، کیونکہ ہر عبادت کو کیا کہا جائے گا؟ دعائے عبادہ کہا جائے گا. دعا کیوں بول رہے ہیں اس کو؟ اہل علم نے بتایا اس کو دعا اس لیے کہا جاتا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کس لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، رضامندی کے لیے. گویا کہ ہم اپنی نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا سوال کر رہے ہیں، یا پھر ہم یہ اپنی نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید ہم لگاتے ہیں کہ اللہ میری اس نماز کو تو قبول کر. یہی تو ہمارے یہاں مقصد ہوتا ہے نا عبادت کرنے کا. تو عبادت کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی تمنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کرتا ہے، امید اللہ رب العالمین سے رکھتا ہے. تو اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعائے عبادہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر تم کسی کی عبادت بھی کرتے ہو یا پھر کسی سے مانگتے بھی ہو، تو دونوں چیزیں یہاں پر شامل، دونوں چیزیں یہاں پر شامل. اب گویا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو نقصان پہنچانا چاہے، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین مجھ کو نقصان پہنچانا چاہے، هل هن کاشفات ضری،
کیا جو غیر اللہ کی جو عبادت تم کرتے ہو مجھ کو نقصان سے بچا سکتی ہیں وہ؟ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم و کرم نازل فرمانا چاہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مجھ کو روک سکتی ہیں کیا وہ؟ جواب یہ کہ نہیں روک سکتے، جواب یہ ہے کہ نہیں روک سکتے۔ تو بہرحال یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو حلقہ کڑا وغیرہ ہاتھ میں پہنتا ہے، گلے میں تاگے لٹکاتا ہے، جو بھی ہو، جو بھی وہ کام کرتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھ کو نفع پہنچا یا پھر مجھ کو نقصان سے محفوظ رکھ، مجھ کو نقصان سے محفوظ رکھ۔ اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، کہا آپ یہ کہہ دیجئے، امت کو یہ بات بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ کو نقصان پہنچانا چاہے، میرے ساتھ اللہ کا یہ فیصلہ ہو، تو کیا یہ کڑا، یہ دھاگے، یہ تعویذ یا فلاں جو بھی ہے جس کو میں نے اپنایا ہوا ہے، یا پھر غیر اللہ کے علاوہ جن سے آرزو، توقع، امید لگائی جاتی ہے، کیا وہ مجھ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ نہیں پہنچا سکتے۔ نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اور بالکل یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں کڑا کو دیکھا، کڑا جو تانبے کا ہو یا پیتل کا جو بھی ہو، ہاتھ میں کڑا لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا ما ہذہ، کہ یہ کڑا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہذہ من الواہنہ، یہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہے، میرے اندر کمزوری ہے، جسمانی لحاظ سے میرے اندر کمزوری ہے، یا پھر دل قلبی لحاظ سے میرا دل مضبوط نہیں ہے، تو یہ میں کڑا پہنتا ہوں تاکہ میری جسمانی کمزوری یا پھر میری بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعھا، اس کو نکال دو۔ نزع ینزع بولتے کھینچنا، یعنی کہ فوری طور پر اس کو کھینچ کر نکال دو، پھینک دو۔ کیوں؟ فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس لیے کہ یہ تمہاری کمزوری میں مزید اضافہ ہی کرے گا، تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب اس حدیث کے اندر بہت سارے دروس اور عبرتیں ہمارے لیے ہیں۔ ایک تو اخلاقیات کا درس اس کے اندر ہے، دوسرا عقائد کی درستگی اس کے اندر ہے۔ اخلاقیات کا درس کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کڑا دیکھا تو ہو سکتا ہے اس نے جو کڑا پہنا ہے کم علمی یا پھر نہیں معلوم تھا اس کو، اس لیے بھی پہنا ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نے زبردستی پہنایا ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی نہیں کی، اس سے بدگمانی نہیں کی، بلکہ اس کو بھی بولنے کا موقع دیا۔ اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کہا کہ یہ ہاتھ میں جو چیز آپ نے پہنی ہے یہ کیوں پہنی؟ ورنہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، عموماً اگر مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ کسی تھیٹر کے سامنے سے یا پھر شراب کی دکان ہے اس کے سامنے اگر کوئی آدمی ٹہرا یا گزر گیا تو دیکھ کر انسان کیا سمجھتا ہے، رے بھائی دیکھو یہاں پر ٹہرا ہوا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ ذکر کرتا کہ فلاں میں جا رہا تھا، فلاں صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ تھیٹر کے سامنے سے نکل رہے ہیں، مجھ کو ایسے لگا کہ وہ اندر ہی سے آ رہے ہیں، مجھ کو ایسے لگا کہ تھیلی میں کوئی چیز تھی، یقیناً وہ کیا ہوگی، بوتل ہی ہوگی۔ مطلب انسان غلط فہمی اور بد زنی، بدگمانی لوگوں سے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کتنا بڑا معاملہ ہے، دیکھیے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے، وہ صحابی وہ شخص کڑا پہنا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم نہیں دیا کہ نکال کر پھینکو، بلکہ کہا، پوچھا ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ تو اخلاقیات کا درس یہاں پر ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ درس دیا، کہا کہ مسلمان بدگمان نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذہن کو کیا کرنا ہوگا، وسیع کرنا ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں پر ہو تو لوگ ہمارے لیے عذر تلاش کریں، ہوتا نہیں ہوتا، لوگ ہمارے لیے بہانہ تلاش کریں۔ ہم یہ جیسے مثال کے طور پر کوئی اہم معاملہ تھا، ہم شریک نہیں ہو سکے، اگر کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی ہمارا دوست اگر یہ کہہ دے کہ نہیں فلاں صاحب فلاں مصروف کا فلاں جگہ پر مصروف تھے یا پھر صحت ان کی ایسی ہے، تو تب ہمارے دل میں کیا ہوتا، بھائی چلو الحمدللہ ہماری جانب سے انہوں نے صفائی دے دی۔ ہم جو کام نہیں کیے، ہماری جانب سے دوسرا ہمارا بھائی کیا کیا، وہاں پر صفائی دیا، عذر تلاش کیا، وہاں پر ہمارا کیا عذر ہے اس کو بیان کیا۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں نا۔ تو جب ہم اپنے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اوروں کے ساتھ بھی ہم کو یہی معاملہ ہونا چاہیے۔
اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اخلاقی لحاظ سے بھی ہم کو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درج دیا۔ اور عقیدے کی بات یہاں پر جو بتائی، کہا کہ یہ جو کڑا تم نے ہاتھ میں پہنا ہے، اس کڑے کو پہننے کی وجہ سے تمہارے ایمان میں تمہاری مزید کمزوریاں پیدا ہوں گی۔ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک پر تمہارا پورا دار و مدار مکمل یقین کس پر ہو جائے گا؟ اس کڑے پر ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ تمہارا مزید کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا، کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، تمہاری کمزوری میں اضافہ ہی ہوگا، مطلب یہ کہ تمہارا ایمان اس سے کمزور ہو جائے گا۔ اور بعض اہل علم نے بتایا کہ جسمانی لحاظ سے بھی تم کمزور ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ چیز تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کیا کرے گا؟ اسی کے حوالے کر دے گا۔ جب تم اس کے حوالے ہو گئے تو پھر یہ تم کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی، اور نہ ہی تمہارے نقصان کو یہ دور کر سکتی ہے۔ جب نقصان بھی نہیں پہنچ رہا، فائدہ بھی، نقصان سے ہم بچ بھی نہیں رہے اور فائدہ بھی ہم کو نہیں ہو رہا، تو کیا ہوگا؟ وہ خود بخود کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں اسی طریقے سے ایک کڑے کو پہنا ہوا دیکھا، کڑا دیکھا، اور وہ بخار کی وجہ سے پہنا ہوا تھا، بخار کی وجہ سے، اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کڑا مجھ کو بخار سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ انہوں نے فوراً اس کو نکالا، کاٹا اور پھینکا، اور قرآن مجید کی تلاوت، اللہ رب العالمین کی اس آیت کی تلاوت انہوں نے کی، کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں، بلکہ کون ہے؟ مشرک ہیں۔ کیوں؟ صرف زبانی دعووں سے کام چلنے والا نہیں، صرف زبانی دعووں سے کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنے عمل کو شرکیہ اعمال سے، شرکیہ عقائد سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہوگا۔ یہی اس کو اس کے ایمان کی حفاظت کا باعث ہو سکتی ہے، اور ایمان کی حفاظت اسی کے ذریعے سے اس کی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ہاتھ میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کڑا پہننا یا پھر کوئی دھاگا پہننا، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں، شریک ہیں۔ اب یہاں پر حلقہ یا پھر کڑا وغیرہ پہننا، یہ بھی شرک اکبر تک پہنچتا ہے یا شرک اصغر تک پہنچتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کڑا پہنتے ہوئے ہاتھ میں یا پیر میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کڑا میری جسمانی لحاظ سے میری حفاظت کرے گا، بیماریوں سے میری حفاظت کرے گا، نظر بد سے ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا، اگر یہ نیت ہے اور خیال، عقیدہ یہ ہے، یقین یہ ہے کہ بذات خود اس کے اندر یہ طاقت ہے، تو پھر یہ کہاں تک پہنچے گا؟ شرک اکبر تک پہنچے گا، کیونکہ اس کڑے کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ بذات خود اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک سبب ہے، اگر میں اس سبب کو اپناؤں گا تو میں فلاں نقصان سے بچ سکتا ہوں۔ اب یہاں پر طاقت اور قوت اس کڑے کے اندر نہیں، وہ مانتا ہے کہ یہ کڑے کے ذریعے سے اللہ نے مجھ کو شفا دے، اللہ مجھ کو شفا دے گا، اللہ مجھ کو نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہاں پر اہل علم نے بتایا کہ یہ گنہگار ہوگا، شرک اصغر یہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ذریعہ نہیں بنایا ہے، شریعت نے جس کو سبب نہیں بنایا ہے، اس کو اگر ہم سبب بناتے ہیں تو پھر وہاں پر اس کے لیے وہ گناہ کا کام ہوگا، اور یہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ ایک ذریعہ ہے، کل جب اس کو یقینی معنوں میں اگر فائدہ پہنچے گا، اور حقیقت میں کیا ہوگا، میں نے اس کی مثالیں پچھلے دنوں میں بھی دی تھی۔ کبھی کبھی آزمائش مقصود ہوتی ہے اور وہاں پر فائدہ ہو بھی جاتا ہے، فائدہ ہو بھی جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہم کو یہ بات ذہن میں ڈالتا ہے کہ مجھ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ انسان کبھی یہ سمجھتا ہے کہ میں تمام علاج کروا لیا، نہیں ہوا، لیکن جب سے میں فلاں جگہ پر گیا، وہاں کا تعویذ پہنا، مجھ کو بہت سکون اور راحت محسوس ہو رہی۔ حقیقت میں شیطان یہاں پر یہ سارا معاملہ کرتا ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا آہستہ آہستہ، آج جو یقین رکھ رہا تھا کہ یہ صرف سبب ہے، اور آہستہ آہستہ ہو کر یہ یقین اس کا یہ بدلے گا کہ اس کے اندر بذات خود یہ طاقت موجود ہے، یعنی کہ یہ ذریعہ بنتا ہے شرک
اکبر کا۔ تو بہرحال یہ حلقہ، کڑا وغیرہ یہ ساری چیزیں استعمال کرنے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ صرف انسانوں سے متعلق نہیں، اگر کوئی آدمی عقیدہ یہ خیال رکھتے ہوئے کسی جانور کو بھی اگر یہ معاملہ کر دے، کسی جانور کے گلے میں کوئی ڈوری لٹکا دے یا پھر اس کے پیر میں کوئی دھاگا باندھ دے، یا پھر اپنی گاڑی ہے، گاڑی کے آگے ہری مرچ، نیمبو وغیرہ لگا لے اور یہ کہے کہ یہ مجھ کو کیا کرے گی، نظر بد سے بچائے گی، یا حادثات وغیرہ سے مجھ کو میری حفاظت کرے گی، یا پھر کاروں کے اندر جو دعائیں یا پھر آیت الکرسی وغیرہ کے جو فریمز وغیرہ مختصر ہوتے ہیں اس کو لٹکائے جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ خیال ہو یا عقیدہ ہو کہ اس کی برکت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ یا پھر بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ گاڑی جیسے ہی آن کرتے ہیں تو وہاں پر سفر کی دعا وہ خود بخود پڑھ لیتے ہیں جی، اور یہ رکھے کہ میں اپنی سفر اس کی وجہ سے کیا ہوگا، میرا فائدہ ہو جائے گا۔ دیکھیے سارے معاملات سے انسان نقصان سے نہیں بچ سکتا، بلکہ وہاں پر اس کو عمل کرنا ہوگا، بلکہ یہ سارے معاملات یہ غیر شرعی معاملات ہیں اور اس کے ذریعے سے ایمان اس کا خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس کے ایمان میں کمزوری آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو گاڑی وغیرہ کا معاملہ ہو، گھروں کا معاملہ ہو، نظر بد سے بچنے کے لیے جی نیمبو ہے، مرچ ہے، یا پھر کوئی اور ساری چیزیں اگر کوئی استعمال کرتا ہے، اپنی گاڑی کے اندر لگاتا ہے، گھروں میں لگاتا ہے، یا پھر اپنے جانوروں کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، تو پھر ساری چیزیں غیر شرعی ہیں اور اس کی نیت کے حساب سے یہ شرک اکبر یا پھر شرک اصغر تک یہ پہنچتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی یہ جو سارے معاملات پڑھ رہے ہیں، اہل علم نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو ذکر کیا، پہلے توحید عقیدہ، اس کو ذکر کرنے کے بعد کیا کیا، وہ باتیں جو عقائد کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں، ایمان کے اندر بگاڑ اور خطرہ پیدا کرتی ہیں، ایمان کو خطرہ لاحق جہاں پر ہو سکتا ہے اس کی تفصیل کو اہل علم نے ذکر کیا، اسی تفصیل کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، بہت اہم بات ہے، ضروری بات ہے کہ ان باتوں کو لے کر یہ ذہن نہیں بنانا کہ اگر کوئی آدمی اس قسم کا کوئی گناہ کر رہا ہے، اس قسم کی کوئی غلطی میں اگر مبتلا ہے تو فوراً اس کو بول رہے ہیں کہ دیکھو کیسے شرک کر رہا ہے، وہ کیسے وہ کفر کر رہا ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ کسی کو بھی کافر کہنا یہ بہت بڑا خطرناک مسئلہ، کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا، الا یہ کہ وہاں پر اہل علم میں 3 سے 4 قواعد اور ضوابط بتائیں۔ اگر ان قواعد اور ضوابط کا لحاظ رکھا جائے، خیال رکھا جائے، تو پھر وہاں پر اس کو کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ کسی بھی عمل کو کفر کا عمل قرار دینا یا پھر شرکی عمل قرار دینا کسی آدمی کو کافر دینا کے برابر نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی سوال کرے اور کہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مزار کے پاس جاتا، وہاں پر بیٹھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یا پھر وہاں پر جا کر کوئی ایسا ویسا عمل کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا کہ ایسا عمل کرنا شرکی عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک۔ یہاں پر کسی کا نام تھا سوال کے اندر؟ نہیں تھا، بلکہ ایک کام سے متعلق سوال کیا گیا اور اس کام کے بارے میں جواب دے دیا گیا۔ بات اتنی ہے نا، بات اتنی ہے۔ لیکن اب لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو اگر یہ کہیں کہ بھائی چلو فلاں مولانا نے تو یہ بات بتا دی، فلاں مفتی صاحب نے تو یہ بات بتا دی کہ ایسا عمل کرنا شرکی عمل، اب وہ بول رہا ہے کہ حامد یا پھر کوئی بھی شخص زید یہ عمل کر رہا ہے تو زید کافر ہیں، فلاں عالم نے کہا کہ زید کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے ذہن میں ایک نام لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس عالم نے کام پر کفر کا یا پھر شرک کا جو حکم لگایا، تو کام پر کوئی حکم لگانے سے کسی انسان پر کافر ہونا لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر 4 باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، 4 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، جو کام وہ کر رہا ہے وہ کام قرآن اور حدیث کی روشنی میں کفری عمل ہو، شرکی عمل۔ میری ذہن میں ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ تو کفر ہے، میرے ذہن سے کچھ ہونے والا نہیں جی، یا پھر فلاں کی یہ سوچ ہے، فلاں کا یہ کہنا ہے کہ یہ شرک ہے، یا پھر فلاں آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ شرک ہو سکتا ہے، نہیں چلے گا۔ جو عمل کفریہ عمل ہے یا پھر جو عمل شرکیہ عمل ہے، یہ کفر ہونا یا شرک ہونا قرآن و حدیث سے یہ ثابت شدہ ہو۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا ضابطہ یہ،
اگر یہ قرآن و حدیث سے کفریہ نہ ہو تو ہم کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کو بھی ہم کافر بول سکیں یا پھر اس عمل کو کافر قرار دے سکیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ جو کام ہے وہ کام قرآن و حدیث کی روشنی میں کفر ہو یا پھر شرک ہو. دوسری بات، کوئی آدمی کے تعلق سے ہم کو یہ بات آ رہی ہے تو اس آدمی کا کرنا بھی ثابت ہو. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ زید نے ایسا کیا، زید نے ایسا کیا، تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اگر حقیقت میں زید نے ایسا کیا تو پھر اس کا یہ حکم ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ حکم نہیں ہوگا، کفر کا حکم نہیں ہوگا. مطلب کہ جو کرنے والا ہے یقینی طور پر اس نے کر لیا. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، اگر کوئی آدمی مندر کے سامنے سے گزر رہا تھا یا پھر مندر سے نکل رہا تھا تو کیا اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا، شرک کا حکم لگے گا؟ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو مندر کے اندر گیا، واقعی معنوں میں وہاں پر اس نے سجدہ کیا ہوگا، واقعی معنوں میں اس نے وہاں پر شرکی عمل کیا ہوگا. بول سکتے ہیں کیا؟ نہیں بول سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسا کیا یا نہیں کیا ثابت ہی نہیں. تو جو بات، جو کام، جو عمل شرک ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں کفر تک پہنچتا ہو، ایسے عمل کو کوئی انسان کرتا ہے تو اس کا عمل ثابت ہو کہ ہاں یقینی معنوں میں اس نے کیا ایسے. یا تو ہم آنکھوں سے دیکھیں گے یا تو پھر گواہ کی روشنی میں، گواہ کے ہم حوالے سے سنیں گے، تو وہاں پر ہم کو یقین کی کیفیت پہنچتی. جب تک اس کا کرنا ثابت نہ ہو تب تک اس کو کافر یا پھر اس کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہاں پر یہ بھی رکھنا ہے کہ ہم یہ معلوم کریں گے کہ اس کے پاس کوئی عذر تو نہیں ہے، کوئی شرعی عذر. جیسے مثال کے طور پر اس کو معلوم نہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہاں پر عمران بن حسین نے کہا کہ ایک آدمی نے اپنے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا، ان کو معلوم نہیں تھا، ورنہ صحابی رسول ہاتھ میں کڑا پہنتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پہ توکل بھروسہ ہوتا ان کا؟ ہرگز نہیں. جی اگر علم نہیں ہے تو یقیناً علم کا نہ ہونا کیا ہے؟ یہ مجبوری ہے. یا پھر اگر کسی نے زبردستی کی ہو، اگر بول رہا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تجھ کو نقصان پہنچاؤں گا، اس کے اوپر زبردستی کیا ہو، اس کو مجبور کیا ہو، تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک مجبوری ہے، ہو سکتا ہے اس مجبوری کی وجہ سے اس نے یہ عمل کیا ہو. تو جو شرعی عذر ہے پہلے ہم یہ معلوم کر لیں کہ واقعتاً اس کے پاس عذر ہے یا نہیں. اگر عذر نہیں ہے یعنی کہ کفر کا ہونا قرآن و حدیث سے ثابت، اور اس نے ایسا عمل کیا، یہ بھی بات ثابت ہو گئی، اور یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ اس نے علم کے ساتھ کیا، اس کے پاس کوئی مجبوری بھی نہیں، تو یہاں پر اس کو کافر یا پھر مشرک قرار دینے کے لیے چوتھی شرط، چوتھا ضابطہ اہل علم نے ذکر کیا، کہا کہ اس تک حجت قائم کرنا، پہنچانا، بات کو پہنچانا، اس سے کہنا کہ بھائی آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ غلط عمل کر رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ ہماری اس نصیحت کو سن کر صحیح ہو گیا، باز آ گیا، تو پھر اس کا معاملہ الحمدللہ حل ہو گیا. اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں آتا ہے تو پھر تب جا کر اس کو یا پھر اس آدمی کو کافر یا مشرک کہا جا سکتا. اور یہ چار جو مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، ان مسائل کو سن کر آپ یہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کو کافر بولنا، کسی کو مشرک بولنا، یہ ہر مسلمان یا پھر عام لوگوں کا کام نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء سے آپ علماء کے حوالے کیجئے، علماء سے آپ سوال کیجئے. جی، اور علماء بھی یہاں پر بہت محتاط ہو کر جواب دیتے ہیں. علماء بھی، اگر آپ کسی عالم کے پاس، مثال کے طور پر حیدرآباد کا معاملہ ہے، کسی بنگلور یا پھر شمال ہند، نارتھ انڈیا کے کسی بھی عالم سے اگر پوچھ لے، بہت بڑے مفتی، تو فوراً اس مسئلے میں آپ کو جواب نہیں دیں گے، کہیں گے کہ بھائی آپ اپنے جو داخلی یا پھر قریب کے جو علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان سے رجوع کیجئے، کیونکہ یہ سارے حالات کا علم کن کو ہوتا ہے؟ انہی کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ سارے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو ہم کافر قرار دیں، کسی کو مشرک قرار دیں، ورنہ معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال یا پھر ایما امرئ قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما. جی، اگر کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو کہتا اے کافر، تو کیا ہوگا؟ حقیقت میں اس نے کفر کیا تو پھر وہ بات اس کو لگے گی. اگر اس نے کفر نہیں کیا، وہ حقیقت میں کافر نہیں ہے، تو وہ بات لوٹ کر کہنے والے کی طرف آ جائے گی. اب اہل علم نے اس کے مختلف معنی ذکر کیے، کہا کہ اگر وہ حقیقت میں کافر ہو جائے گا، بعض نے کہا
بعض نے کہا کہ نہیں، وہ گناہگار ہو جائے گا، جس گناہ کی وجہ سے اس نے کافر قرار دیا وہ بھی ویسے ہی گنہگار ہو گیا، اب وہ بھی گنہگار ہے اور یہ بھی گنہگار ہے۔ بہرحال اہل علم نے اس کے مختلف معنی بیان کیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کفر کا فتویٰ دینا یا پھر شرک کا مشرک کا فتویٰ دینا یہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ میں یہ بات آپ کو اہمیت کے ساتھ اس لیے اس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ دیکھتے ہیں حالات، جی بہت سارے نوجوان ہیں یا پھر بعض لوگ ہوتے ہیں شدت اپنے اندر اپناتے ہیں، جی سختی اپنے اندر اپناتے ہیں۔ فلاں نے اگر کوئی عمل کیا تو بولتے ہیں کہ فلاں کافر، اس کے پیچھے نماز درست نہیں۔ فلاں اگر یہ عمل کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ، اس کے جانور ہاتھ کا ذبیحہ ہم نہیں کھائیں گے۔ یاد رکھیے اہل علم نے یہ بھی قاعدہ اور یہ بھی ضابطہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے تو اس کا مسلمان ہونا اصل یقینی بات، تو شک کی وجہ سے، شبہ کی وجہ سے اس کے ایمان میں کوئی بال نہیں آئے گا، وہاں پر کوئی اثر نہیں ہوگا شک کی وجہ سے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی تعویذ پہنتا ہے یا پھر درگاہ پر مزار پر حاضری دیتا ہے، ایسے قصاب سے قصائی سے ہم جانور وغیرہ کا گوشت خریدنا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو نا، احتیاط بہتر ہے، چھوڑ دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ یاد رکھیے ایسے مسائل میں سب سے اصل قاعدہ یہی ہے کہ اس کا مسلمان ہونا اصل، جب تک اس کا کفر ثابت نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو 4 ضوابط بتائے، اس کا کفر ہونا یا پھر کافر ہونا ثابت ہو اور آپ کے سامنے شرک اصغر اور شرک اکبر، چاہے وہ تمائم تعویذ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ رقیہ شرعیہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہاتھ میں کڑا حلقہ وغیرہ پہننے کے حوالے سے ہو، اگر وہ شرک اصغر تک پہنچتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ جب وہ کافر نہیں ہے تو پھر اس کا ذبیحہ، اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل ہے اسامہ بن زید غالباً فرماتے ہیں کہ ایک آخری حدیث کو ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں اور ہم لوگ ایک جنگ میں تھے تو دشمنوں کے خلاف ہم لڑ رہے تھے، تو میں اور ایک انصاری صحابی ایک دشمن کو اس کو گھیرے میں لے لیے، مطلب یہ کہ اس پر ہم حاوی ہو گئے، اور وہ ایسا دشمن تھا جو اب تک بہت سارے مسلمانوں کو اس نے زخمی بھی کیا تھا، بہت سارے مسلمانوں کو اس نے تکلیف بھی دی تھی۔ جیسے ہی ہم نے اس کو پکڑا اور مارنے کے لیے ہتھیار بلند کیا تھا، اس آدمی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کلمہ اس نے پڑھ لیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، غالباً اسامہ ہی ہیں واللہ عالم، شبہ ہو رہا مجھ کو، تو فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو انصاری صحابی تھے وہ رک گئے، اپنے ہاتھ کو وہ روک لیے، لیکن میں کیا کیا، میں یہ سمجھا کہ یہ اپنی اس حالت سے بچنے کے لیے اس نے دکھاوا کیا اور اس کے اوپر ہتھیار چلا دیا، جس کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی۔ اب یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اسامہ، تم نے اس کو قتل کیا، تم نے اس آدمی کو قتل کیا، حالانکہ اس نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا تھا، اس کے دل میں کیا ہے تم کو کیا معلوم؟ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ دہرانے لگے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، میں یہ تمنا کرنے لگا کہ اے کاش کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، کیونکہ اگر میں آج مسلمان ہوتا تو اس سے پہلے جو جنگ ہوئی اس جنگ میں شرکت نہیں کرتا، اور شرکت نہیں کرتا تو وہ آدمی مجھ سے قتل نہیں ہوتا۔ کتنا سنگین مسئلہ دیکھیے، اور صحابہ بھی اس مسئلے کو کتنی گہرائی کے ساتھ انہوں نے لیا۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتائی، جب اس نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا، حالانکہ جو حالات ہیں کیسے تھے جنگ کا میدان، اور اب تک مسلمانوں سے وہ لڑائی کر رہا تھا، اور ظن غالب یہی کہتا، ہر ایک کا دماغ اور عقل یہی کہتی کہ وہ کیا کیا، اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا۔ لیکن کفر کا مسئلہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی اس کے کافر ہونے کا فیصلہ کرنے سے شریعت نے روکا ہے، منع کیا۔ ہم دلوں کے بھید کے مکلف نہیں، دلوں کے اندر کیا بات ہے اس کے تعلق سے ہم نہیں کریں گے، بلکہ ظاہر جو ہے، ظاہر کے حساب سے ہم کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ، نوجوان بالخصوص، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی پر بھی
کفر کا فتویٰ دھر دیتے ہیں، کسی کے پیچھے نماز کو ناجائز قرار دیتے ہیں، کسی کی قبرستان یا پھر نماز جنازہ میں شرکت وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بے جا ہیں، غیر شرعی ہیں، خوارج کے نقش قدم پر ہیں، یہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسے عقائد کے اندر جو بگاڑ ہے ایسے اعمال سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی